بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی عادت ہاضمے کو متاثر کرتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے گرم پانی نہایت مفید ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی کو لگا لو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ نہار منہ کشمش کھا لیا کرو، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ رات کو دودھ پیا کرے، رنگ خراب نہیں ہوگا۔ چھوہارے کھائیں، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ انڈوں کے بہت زیادہ استعمال سے چہرے پر چھائیاں اور جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چینی سگریٹ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ روزانہ 1 عدد لیموں کا رس پی لیا کرو، موٹاپا آپ سے دور رہے گا۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد کبھی مت لیٹے۔ اگر آپ نے اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے اپنی چھت وغیرہ پر تازے پانی کا اہتمام کیا کرو۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ مت بھیجے۔ گھر میں بکری کو لے آؤ اور اس کی خدمت کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے سلاد ضرور کھا لیا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پیا کریں، عقل بڑھے گی۔ نزلے زکام کے لیے ہرے پیاز کی خوشبو کو سونگھو، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ روزانہ شہد کی چسکی لگا لیا کرو، کوئی بیماری پاس نہیں آئے گی۔ جو لوگ 8 گھنٹوں سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ جو شخص جاہل لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سویا کریں، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جماہی کو مت روکا کرو، اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے؟ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہو ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ تربوز بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ روغن زیتون میں ایلو ویرا کے گودے کو ملا کر سٹریچ ماسک پر لگایا جائے تو سٹریچ ماسک آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ امرود کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو اس سے دل و دماغ اور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ انگوروں کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ اگر حمل کے دوران زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کیا کریں۔ مالٹے کے بیجوں کا سفوف بنا کر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں سنبل کی لکڑی جلتی ہو وہاں مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ چند ایسی چیزیں جن کے استعمال سے بال گھنے، مضبوط اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں دودھ، پھل، مچھلی، دہی اور سبزی شامل ہیں۔ بگلوں سے اگر بو آنا شروع ہو جائے تو بگلوں میں چنبیلی کے پھول کو رگڑ کر لگانے سے بگلوں سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی۔ ناک کے اندر اگر زیادہ بال آ جائیں تو گلاب کے عرق میں انگلی کو ڈبو کر ناک میں ڈال دیں، ناک میں بال آنا رک جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کو کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر انڈا ابالنے والا پانی بچے کو پلا دے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دے گا۔ گڑ کا شربت بنا کر پینے سے کبھی بھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ تربوز جسم کی چربی کو جلدی پگھلاتا ہے۔ پورے دن میں 1 مرتبہ تربوز ضرور کھائیں، یہ آپ کی سکن کے لیے بہترین ہے۔ حکیم لقمان کی نصیحت: اگر تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو صرف 1 پھل روزانہ کھا لو، موٹاپا 5 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کچے لیموں کو روزانہ استعمال کرنے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاختہ کے انڈوں کو کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے نمک کو چکھ لیا کریں، کبھی بھی خارش نہیں ہوگی۔ اگر بدن میں الرجی رہتی ہو تو مولی کھایا کریں، الرجی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آنکھیں پیلی ہو جائیں تو دودھ پی کر اوپر سے گوند کتیرا کھائیں، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب پیلا زرد آئے تو پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کر پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ کچی گوبھی کو کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے، گوبھی دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ ماتھے پر اگر انجیر کا تیل لگائیں، اس سے دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گلے پر ملٹھی کا تیل لگانے سے گلا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی خراش ہوگی۔
بدن کے اگر کسی بھی اعضاء پر چھالا پڑ جائے تو چھالے پر نیم کے پتوں کو لپیٹ دیجیے، چھالا فوری غائب ہو جائے گا۔ پخانہ کر کے فوری روٹی مت کھائیں ورنہ بواسیر ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ سونف اور شکر کو آپس میں ملا کر رات کو سونے سے قبل کھایا کریں، اس سے آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں تو یہ نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمک کم کھائیں، چینی کا استعمال کم کریں، گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں کم کھائیں، سرخ گوشت کا استعمال کم کریں، دودھ اور اس کی بائی پروڈکٹ کا استعمال کریں، کاربونیٹڈ گیسوں والے مشروبات کم پئیں۔ اگر کسی شخص کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوتی ہے اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ پپیتے کو کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ اسٹرابیری کو کھانے سے ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اسٹرابیری کا استعمال شروع کر دیں۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گلابی چادر یا کمبل استعمال کرے۔ موٹی عورتیں اگر صرف ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہونا چاہتی ہیں تو شہد میں کھیرے کا رس ڈال کر استعمال کریں، ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ جو عورتیں اپنے چہرے کو 70 سال تک جوان رکھنا چاہتی ہیں وہ دہی میں لیمن ڈال کر چہرے کا مساج کریں۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چونٹیاں ہوں تو ان کو بھگانے کے لیے اس جگہ پر نمک کو چھڑک دیں۔ انڈوں کو ابالتے وقت پانی میں 1 بڑا چمچ نمک ڈال دے تو انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور چھلکا بھی بآسانی اتر جائے گا۔ اگر انار کے چھلکے کو پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں تو مثانہ کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جائے گی۔ معدے میں اگر گیس بہت زیادہ بنتی ہو اور پیٹ میں مرور اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد کے ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینہ کے 10 سے 12 پتوں کو لے کر 1.5 کپ پانی میں ابالیں، جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو 2 چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی پئیں۔ دن میں 2 سے 3 بار یہ قہوہ لازمی پئیں۔ صبح کو دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دہی میں اس بگول کو ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ کھیرے کے گودے کو نکال کر چہرے پر ملنے سے چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ نہانے والے پانی میں اگر کافور کا تیل ملا لیا جائے تو جسمانی تھکن اور سوجن اور خون کا بہاؤ صحیح ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو سونف اور دھنیا پیس کر کھلانے سے بلغم بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں اگر کسی وجہ سے سخت گرمی ہو چکی ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن لے کر انہیں مکس کر کے سفوف بنا لے اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔